نماز کے فرائض کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں سب سے پہلا فرض نماز کے فرائض میں تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی جائے گی۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ جتنی فرض نمازیں ہیں وہ اور وتر، عیدین اور فجر کی سنتیں، ان سب میں قیام فرض ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان نمازوں میں قیام فرض ہے، تو یہ ساری نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں گی۔ اگر کسی کو واقعتاً عذر ہے تو اس کے لیے رخصت۔ دوسرا فرض قیام۔ تیسرا فرض نماز کا جو ہے وہ ہے قرات، یعنی نماز میں تلاوت کی جائے۔ بغیر تلاوت کے پڑھنے کے جو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں تیسرے فرض میں کم سے کم جتنا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ جس سے یہ فرض ہی ادا نہیں ہوگا، وہ کم سے کم قرات جو ہے وہ فرض کی 2 رکعتوں میں، اور سنت اور نوافل اور وتر کی ہر رکعت کے اندر اس تلاوت قرآن مجید کا کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کی 2 رکعتوں میں لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں آواز، جو منفرد نماز پڑھ رہا ہے کم سے کم اس کی اتنی آواز ہو کہ جب وہ پڑھے اس کی آواز جو ہے کانوں تک پہنچے۔ اگر اتنی ہلکی آواز سے پڑھا کہ وہ آواز کانوں تک نہیں پہنچتی اور بیچ میں کوئی ثقل سماعت ہی نہیں ہے، یعنی کہ شور ہو رہا ہے، کوئی مشین چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا کم پڑھا کہ وہ آواز جو زبان سے وہ ادا کر رہا ہے وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہی، تو وہ پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا۔ جب وہ پڑھنے میں شمار نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسی جتنی نمازیں پڑھی گئیں کہ جس میں اتنی ہلکی آواز تھی کہ وہ کانوں تک ہی نہیں پہنچ رہی تھی، ثقل سماعت بھی نہیں تھا، تو وہ نمازیں بھی نہیں ہوئی، وہ سب نمازیں بھی ان کو دہرانا ہوں گی۔ اسی طرح سے جہاں جہاں بھی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات، ذکر و اذکار کا جو حکم دیا جاتا ہے اس میں بھی کم سے کم اتنی آواز ہونا چاہیے کہ کانوں تک پہنچے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ طلاق کے مسائل میں اتنی آواز ہو کم سے کم۔ اسی طرح پہلے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو اس وقت بھی اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے والے کی اتنی آواز ہو کہ زبان سے اتنی آواز سے نکلے کہ اس کے کانوں تک پہنچے، بسم اللہ اللہ اکبر، ورنہ وہ جانور آپ دیکھنے کے حالات نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل ہی دل میں پڑھ لیا، اور یہ چونکہ دل میں پڑھ لیا تو یہ سمجھ، حالانکہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ جانور کو ذبح کیا اور اتنی آواز نہیں تھی تو وہی نہیں۔ تو جہاں بھی پڑھنے کا حکم ہے اتنی آواز کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ذکر کا کہا گیا کہ جس وقت یہ ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اس تلاوت میں جو نماز میں تلاوت ہے اس میں تلاوت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ اگر اس کے مخرج سے صحیح وہ حرف ادا نہیں کیا گیا تب بھی وہ قرات ٹھیک نہیں ہوگی، اور قرات صحیح نہیں ہوگی تو وہ بھی ناجائز اور وہ حرام ہے، اس میں بھی نماز درست و صحیح نہیں رہے گی۔ مثال کے طور پر حروف سے مراد یہ الف با تا سا جیم ہا ہا، یہ سارے حروف جو ہیں تلاوت میں آتے ہیں، اور ان میں سے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ سا ہے تو، اور صاد ہے اور سین ہے، تو اس میں فرق ہونا چاہیے کہ صاد زبان ذرا موٹے کر کے ادا ہوتا ہے صاد، اور سین معمولی سی آواز بھی اس سے محسوس ہوتی ہے۔ اب ان تینوں حروف کی ادائیگی میں اگر اس نے فرق ہی نہیں کیا، بالکل تینوں کو ایک ہی طرح ادا کر رہا ہے، تو سین ادا کر رہا ہے صاد کو بھی اور سا کو بھی، تو ظاہر ہے کہ تلاوت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور تلاوت کرنے والے کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ لفظ کون سا ہے اور اس میں حروف کون سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے قاف بھی حلق کی طرف سے اندر سے زبان کے درمیانی حصے کے آگے سے ادا ہوگا، کاف جو ہے چھوٹا یہ زبان کی نوک آگے سے ہے، تو کاف اور قاف ان دونوں میں فرق ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے قل، یہ قاف ہے بڑا، قل کے معنی ہے کہو، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد، کنز ایمان شریف میں ترجمہ ہے تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دو سب کو کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ اب اس کو کوئی یہ ہے قاف قل، اب اس کو کوئی کل پڑھ دے، کاف کو آگے چھوٹے کاف سے ادا کر رہا ہے زبان کی نوک سے، کل کے معنی کھاؤ،
تو آپ معاذ اللہ خود ہی دیکھ لیجیے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور بات بدل گئی۔ تو فقہا نے فرمایا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، اور بعض حروف تو قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے جو بہت خوبصورت اور صحیح ادا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں جو دعا ہے، دعا اس کو بڑے خوبصورت اور صحیح ادا کرتے ہیں، بہت پیارا۔ اور یہ قرہ حضرات ماہرین علم تجوید میں جب کہتے ہیں یہ دونوں داڑھوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں داڑھوں سے بہت مشکل ہے، تو بائیں داڑھ سے ادا ہوتا ہے، اور لام کو کہتے ہیں کہ داہنی طرف سے۔ تو ان حروف کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی ہے تاکہ اس کی قرآن مجید نماز میں جو تلاوت ہے وہ درست اور وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوگی تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس علم کا حاصل کرنا اتنا کہ جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے ہر ایک کے اوپر لازم اور ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک آیت کا پڑھنا جو ہے وہ ہماری جس رکعت میں فرض کی جس رکعت میں قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا یعنی 2 رکعتوں میں ہر فرض نماز میں ضروری ہے، تو کم سے کم ایک آیت کے پڑھنے سے یہ فرض ادا ہوگا، ایک آیت۔ اور ایک آیت جو ہے وہ کتنی ہے؟ ایک آیت جیسے کہ بعض قراتوں کے اندر صاد اور نون اور قاف کو بھی آیت کہا گیا، انہیں بھی آیت کہا گیا، لیکن فقہا نے فرمایا کہ ان حروف کی ادائیگی سے یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بعض جگہ یہ آیت آئی ہے کہ مدھان متان، یعنی چھوٹی سی آیت ہے بالکل، تو کیا اس کے ادا کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا؟ تو یہ بھی اس پہ اختلاف ہے۔ تو کم سے کم آیت جو قرآن مجید کی چھوٹی آیت مانی گئی ہے وہ سورہ کوثر کی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک آیت، اس سے فرض ادا ہو جائے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ایسی آیت جو کم سے کم اس میں 25 حروف آ جائیں تو وہ آیت ہوگی، اسی لیے احتیاط فرمایا کہ اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کم سے کم وہ حصہ ہے جو نماز میں ہمارے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو نماز ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جتنے منفرد ہیں یعنی امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے والے ان کو قرات نہیں کرتے، نہ جہری نمازوں میں، اور جن نمازوں میں قرات نہیں ہوتی اس میں بھی ہم نے خاموش رہنا، یہی حدیث شریف میں حکم ہے۔ سمجھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بہت سے لوگ پیچھے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں امام سے، یعنی فرض اور ظہر کی نماز میں امام کی ابتدا میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں قیام میں ہمیں تلاوت نہیں کرنی۔ امام حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا، ہم نے جب اس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا پڑھنا ہی ہمارا پڑھنا، اور اس کا پڑھنا فرض ہے، تو جو امام نے پڑھ لیا ہماری طرف سے بھی وہ ادا ہو گیا، ہماری بھی وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر ہم پڑھیں گے تو یہ پھر حکم کے خلاف ہے۔ تو اور جو جہری نمازیں ہیں اس میں تو امام پڑھ رہا ہے، ہم سماعت کر رہے ہیں، قرآن مجید کا حکم ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس وقت بھی ہمیں نہیں پڑھنا، یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو فرض کی کسی رکعت میں اگر کسی نے قرات نہیں کی یا فقط ایک میں ہی اس نے قرات کی تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض کی 2 رکعتوں کے اندر قرات کا کرنا جو پڑھنا جو تھا وہ فرض تھا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں ان کے پڑھ لینے سے فرض ادا ہوگا۔ ایک لفظ والی آیت ہوگی جیسے کہ ابھی میں نے آیت تلاوت بھی کی آپ کے سامنے، اس سے اختلاف ہے کہ اس سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سورتوں کے شروع میں، ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی حضرت جبریل امین قرآن مجید لے کے آئے تو ساتھ ہی ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ بھی لائیں، اسی لیے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو آپ نہیں لائے، تو سورہ توبہ آج بھی وہاں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو یہ بھی ایک مستقل آیت ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، یعنی بسم اللہ شریف کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ جو سورت قرآن مجید میں دوسری آیات ہیں ان کے پڑھنے سے ادا ہوگا۔ اسی طرح کسی نے نماز میں قرآت میں ہجے کر کے کوئی آیت ادا کری تب بھی یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو فرض تھا، اور ضروری کتنی ہے کہ نماز میں پڑھنا، یہ تو ایک آیت کی جو فرض ہے، ضروری ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یہ واجب ہے، اگرچہ کہ صرف پہلی آیت پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا نماز کا، الحمدللہ رب العالمین، یہ فرض ادا ہو گیا، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی یہ بھی قرآن ہے،
لیکن پوری صورت کا پڑھنا، ہر لفظ کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ تو پوری صورت جب آپ پڑھ لیں گے تو یہ واجب بھی ادا ہو گیا اور فرض بھی ادا ہو گیا۔ لیکن ایک واجب پھر رہ گیا، وہ واجب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے ہم نے سورت ملا، جیسے کم سے کم اس کی مقدار سورہ کوثر کو لے لیجیے کہ اتنی آیت، یا قرآن مجید کی کوئی ایک آیت جو ان 3 آیتوں کے برابر ہو تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، یعنی نماز بظاہر ہو جائے گی لیکن وہ نماز ایسی ہوگی جس کا لوٹانا واجب ہوگا، اس کو کہا کہ یہ واجب الاعادہ نماز ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت کو ملایا جاتا ہے، تو تاکہ اس سے واجب جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو جو فرض ہے اس کی 2 رکعتوں میں، اور اس کے علاوہ نفل ہے اور وتر ہیں، سنتیں ہیں، اس کی ہر رکعت کے اندر جو ہے ہمیں سورت کا ملانا جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں نے مختصر مسائل جو تھے قرات سے متعلق وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے بعد رکوع ہے ایک فرض، اور رکوع کے بعد پھر سجدہ ہے، قاعدہ اولا وہ تو واجب ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، تحیات میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں وہ بھی فرائض میں سے ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی 1-2 نشستوں میں عرض کر دیا جائے گا۔ ان مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھا جائے، اور میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جو نماز کے اوپر کتابیں ہیں اس میں بالخصوص بہار شریعت جس میں یہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کے تیسرے حصے میں وہ ضرور مطالعہ کیا جائے۔ پہلا حصہ عقائد پر ہے، دوسرا طہارت پر ہے، تیسرا نماز کے مسائل پر ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جو فقہ نے یہ مسائل بیان کیے اس میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، اور کس سے نماز نہیں ہوگی، ان سب کو دیکھنا ہم ضروری ہے۔ یہ تو مختصر وقت میں ہم تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہو اور اس کی طرف دیکھیں۔ نوجوانوں کو، ہمارے بچوں پر لازم ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں تاکہ ہماری عبادتیں جو ہیں بالخصوص نماز جیسی عظیم الشان عبادت یہ درست اور یہ صحیح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔